بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اسلام کی مثال ایک گھر کی ہے جس گھر میں داخل ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اصول اور ضابطے رکھے ہیں۔ تو اسلام نما جو گھر ہے اس میں داخل ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے شہادتین کو اولی مقام دیا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس شخص نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کو حرام قرار دے رہا ہے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام نما جو گھر ہے اس میں داخل ہونے کے لیے شہادتین کا اقرار شرط ہے۔ بغیر شہادتین کے اقرار کے کوئی شخص اسلام نما گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ بات بھی نہیں بھولنا چاہیے، کسی گھر میں کسی قلعہ میں داخل ہونے کے لیے کچھ شروط اور ضوابط رہا کرتے ہیں جن کا پاس و لحاظ رکھنا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اسلام نما جو ایک گھر ہے، اسلام جو ایک قلعہ ہے، اس کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ اس کے لیے بھی کچھ حدود اور شرائط کا پاس و لحاظ رکھا جائے، اس کے لیے بھی حدود اور شرائط ہیں۔ اسی چیز کو علماء کلمہ لا الہ الا اللہ یا کلمہ شہادتین کے شرائط کا نام دیتے ہیں کہ یہ ان چیزوں کا ماننا ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ اگر میں وہ عمل کر لوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے، اس کے علاوہ کسی اور کو اس کی عبادت پہ شریک نہ کرے۔ تو گویا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نہیں کہ لا الہ محمد رسول اللہ، آگے دیکھیے اس کے ساتھ آپ نے اور کیا شرطیں رکھی۔ آپ نے بیان فرمایا کہ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ، یعنی اللہ نے جو نماز تیرے اوپر فرض کی ہے وہ نماز پڑھے، جو زکوٰۃ متعین کی ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کا روزہ رکھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، ابھی تک زکوٰۃ کا معاملہ حج فرض نہیں ہوا تھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے تعلیم سکھا چکے تو اس نے کیا کہا، والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا۔ آپ اس شخص نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس پر کچھ بھی زیادہ نہیں کروں گا۔ بعض روایات میں ہے کہ میں اس سے کچھ کم بھی نہیں کروں گا۔ تو گویا ان چیزوں کا پورا التزام کروں گا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلينظر الى هذا، جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقرار کے بعد انسان کے اوپر اسلام نما گھر میں رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ شرائط بھی رکھی ہیں، جو شرائط علماء کے نزدیک 7 یا 8 کے نام سے مشہور ہیں، اس کا پرس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں اور آپ کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے اچھی طریقے سے کہ جس طریقے سے کسی گھر میں داخلے کا کوئی دروازہ ہوا کرتا ہے، اسی طریقے سے اس گھر سے نکلنے کا بھی دروازہ رہا کرتا ہے۔ تو اسلام نما گھر، اس میں جو داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے، اس کی چابی لا الہ الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ، لا الہ محمد رسول اللہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہاں اگر کوئی رہتا ہے اس گھر میں تو اس کے لیے کچھ اعمال کا بجا لانا، کچھ شرطوں کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وہیں اگر کوئی شخص اس گھر سے نکلنا بھی چاہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن نکلنے کے بھی راستے ہیں۔ انہی راستوں کو علماء اسباب ارتداد کہتے ہیں، یعنی ردت کا سبب کہتے ہیں۔ یعنی اگر وہ شخص وہ کام کرتا ہے تو گویا اسلام نما گھر کے اندر جو داخل ہوا ہے وہ اس سے نکل جائے گا، وہ اس گھر کے اندر رہے گا نہیں۔ یہی چیز ہے دین سے مرتد ہو جانا۔ اور ساتھیوں، جہاں ہمیں یہ ضروری ہے جاننا کہ ہاں دین میں داخل ہونا کیا ہے، کلمہ لا الہ کے شرائط کیا ہیں، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ دین میں داخل ہونے کے بعد وہ کون سے ایسے کام ہیں کہ اگر ہم کرتے ہیں تو کہیں ہم دین سے باہر نہ ہو جائیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ایک حدیث ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو شخص کلمہ لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھ لے رہا ہے، وہ نماز پڑھ لے رہا ہے، حج کر لے رہا ہے، وہ دین سے کبھی مرتد مانا ہی نہیں جائے گا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہت سی چیزوں کی رہنمائی کی ہے، قرآن اور حدیث میں ایسی بہت سی رہنمائی ملتی ہے جو ہمارے اور آپ کے دین سے نکل جانے کا سبب بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو دیتا ہوں، مسلمان ہونے کے بعد اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہے کہ ہم جس چیز کا اقرار کر رہے ہیں ہمارا اس کے اوپر یقین بھی ہونا چاہیے۔ تو گویا اگر ہمارا اس کے اوپر یقین نہیں ہے، ہمارا اس کے بارے میں علم نہیں ہے، آپ نے من شہید اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ غیر شاک فیہما، ان دونوں میں کوئی شک کرنے والا نہ ہو۔ اب اگر کوئی شخص اس کے بارے میں شک کر رہا ہے، جیسا کہ منافقین کی صورتحال تھی، تو گویا وہ اس دین میں داخل ہونے کے بعد کیا ہے، پھر نکل جا رہا ہے۔ تبھی تو منافقین سے کہا جا رہا، منافقین کے بارے میں کہا گیا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، وہ ایمان لے آنے کے بعد کیا ہے، پھر کفر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین کی جو بنیادی چیزیں تھیں ان کے بارے میں شک کے شکار تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، اس کا مطلب وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول کے اوپر، اس کے بعد کیا ہے، ثم لم یرتابوا، اس کے بعد اس بارے میں وہ شک کے شکار نہیں ہوئے۔ انما یستعذرک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون، یہ منافقین کے بارے میں کہا ہے کہ وہ آپ سے جنگ سے پیچھے رہنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جو آخرت پر اور اللہ کے پر اور آخرت پر ایمان نہیں لے آتے، اور کیا ہے، وارتابت قلوبہم، وہ کیا ہیں، اپنے دین کے بارے میں شک کے اندر مبتلا ہیں۔ تو ساتھیوں، اسی طریقے سے جو کہنے کا میرے مقصد یہ ہے کہ دین کے اندر جہاں داخل ہونا ہے وہیں دین سے نکلنے کے بھی راستے ہیں۔ اس لیے ان راستوں کا معلوم کرنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ بات واضح کر دیں کہ انسان دین سے مرتد کب ہوگا۔
دین سے مرتد کب ہوگا؟ دین سے ارتداد کے لیے علماء کہتے ہیں کبھی شک کی بنیاد پر دین سے مرتد ہو جائے گا، کبھی کوئی بات کہنے کی وجہ سے دین سے مرتد ہو جائے گا، کبھی کوئی کام کرنے کی وجہ سے دین سے مرتد ہو جائے گا، اور کبھی کوئی عقیدہ رکھنے کی وجہ سے دین سے مرتد ہو جائے گا۔ تو گویا دین سے ارتداد کی یہ چار چیزیں ہیں۔ کبھی کوئی بات اس نے کہی اور دین سے مرتد ہو گیا، کبھی کوئی کام اس نے کیا، مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ لا الہ الا محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے اور غیر اللہ کو سجدہ بھی کرتا ہے، تو اس کام کرنے دین سے مرتد ہو گیا۔ اسی طریقے سے کوئی شخص یہ تو کہتا ہے کہ ہاں ہم لا الہ الا محمد رسول اللہ ایمان لے آتے ہیں، لیکن ہم اس بارے میں شک کے اندر ہیں کہ کیا ضروری یہ ہے کہ ہر آدمی جو نجات پانا چاہتا وہ اس کو مانے؟ ہو سکتا ہے اس دین کو قبول کیے بغیر بھی کوئی نجات پا جائے، یعنی اس کو یقین نہ رہے، شک رہے، تو کیا ہے اس طریقے سے بھی دین سے مرتد ہو جائے گا۔ تو یہ دین سے نکلنے کے دروازے ہیں، اور یہ کئی چیزیں ہیں علماء نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو یہ ضروری ہے کہ ان کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے ساتھیوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ان چیزوں پر متنبہ کیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے جاننا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرماتا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا اور اس کا انتقال ہو جائے اس حال میں کہ وہ کافر تھا، تو اللہ تبارک اس کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ یہ معلومات حاصل کرے کہ وہ کون سے کام ہیں جو انسان کو کلمہ شہادت کا اقرار کر لینے کے بعد بھی دین سے خارج کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا ان کی تعداد بہت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 73 یعنی 70 سے زائد شاخیں ہیں، وہ شرک اور کفر کی بھی اتنی شاخیں ہیں، یعنی گویا کی دین سے نکلنے کے بھی اتنے دروازے ہیں۔ لیکن علماء نے اختصار کے ساتھ ہماری اور آپ کی معرفت کے لیے 10 نقائص، 10 ایسی چیزوں کا بڑا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے، جسے شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ایک رسالے کے اندر جمع کیا ہے، اور وہ 10 ناقض ہیں۔ ان نواقض کے بارے میں معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگلی مجلسوں میں ایک ایک کر کے ہم آپ کے سامنے انہی نواقض کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے، تاکہ ہم میں کا ہر شخص اپنے دین کے بارے میں اسے بصیرت حاصل رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں، نادانی میں وہ کسی ایسے کام کا ارتکاب کر بیٹھے، وہ کسی ایسی چیز کے بارے میں عقیدہ رکھ بیٹھے، کوئی ایسی بات کہہ بیٹھے جس سے اس کے سارے اعمال رائے گاں چلے جائیں۔ ان کی معرفت ہمارے لیے اسی طریقے سے ضروری ہے جس طریقے سے کلمہ لا الہ الا اللہ کی معرفت ضروری ہے۔ اگلی مجلسوں میں انہی باتوں پر میں آپ کے سامنے روشنی ڈالوں گا۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔